بوڑھے شخص کا پیمپر میں نماز پڑھنا۔ ایک شخص جو کہ ضعیف العمر ہے اور پیمپر استعمال کرتا ہے، گھر والے 24 گھنٹے بعد اس کی صفائی کرتے ہیں، اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ہر نماز کے لیے صفائی ضروری ہے یا نہیں؟ جہانگیر خان مالاکنڈ سے۔ دیکھیں، اس بوڑھے کے گھر والوں کو چاہیے، اس کی آل اولاد کو چاہیے کہ وہ اس کی خدمت کرے اور ہر نماز کے لیے پیمپر چینج کرے، طہارت کروائے اور نماز پڑھوائے ان کو۔ اور ہر نماز کے لیے مشکل ہے تو 2 نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کے وقت کو مؤخر کیا جائے عصر کے قریب تک، اس وقت ان بزرگ کا پیمپر چینج کریں، ان کی صفائی صاف کریں، اگر کوئی گندگی ہے ان کو وضو کرائیں اور ظہر کے 4 فرض پڑھوا لیں۔ 4 فرض جیسے ہی پڑھے فوراً عصر کا وقت داخل ہو جائے، یعنی اتنی دیر سے ظہر پڑھیں کہ عصر کے بالکل قریب، اور پھر اسی وضو سے فوراً عصر پڑھوا دیں، اس کے بعد دوبارہ پیمپر لگا دیں۔ پھر مغرب عشاء میں یہی کام کریں کہ مغرب کو مؤخر کریں عشاء کے قریب تک، اور اس وقت پیمپر ہٹا کے طہارت کروائی جائے، اور طہارت کے بعد ان کو وضو کروا کے مغرب پڑھائیں، اور مغرب کے سلام پھیرنے کے 2-4 منٹ کے بعد عشاء کا وقت داخل ہو جائے اور فوراً پھر عشاء پڑھا دیں۔ تو اس طرح ایک وضو سے 2 نمازیں، اور فجر میں الگ سے پیمپر چینج کرنا پڑے گا۔ یہ 3 دفعہ کم از کم پیمپر چینج کروانا، یہ ان کے بچوں کی، ان کی آل اولاد کی، ان کے قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بوڑھوں کی خدمت سے ہاتھ کھینچ لیا لوگوں نے، یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی بوڑھا موجود ہے تو طہارت کا انتظام اگر وہ خود نہیں کر سکتا، ظاہر ہے یہ اسی بوڑھے کی بات ہو رہی ہے جو خود بیچارے پیمپر چینج نہیں کر سکتے، تو ان کو پاک صاف رکھنا یہ ذمہ داری ہے۔ میں بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، جب لوگوں کے گھروں میں جانا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں جو بوڑھے لوگ ہیں جو بیچارے خود سے استنجا نہیں کر سکتے، ان کے جسم سے اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے ان کی آل اولاد پر کہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے دادا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ان لوگوں نے، اور ماں کے ساتھ بھی یہی حشر ہو رہا ہوتا ہے، بیٹیاں نہیں کر رہی ہوتی۔ تو بہت بڑی بے رخی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر واجب نہیں کری، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی اتنا اچھا آپشن اس نے جنت کا ضائع کر دیا۔ تو دادا دادی، نانا نانی، یہ بھی ماں باپ ہی کی طرح ہیں، یہ بھی شریعت میں ماں باپ ہی کے حکم میں داخل ہیں۔ ان کے حقوق میں، ماں باپ کے حقوق میں شریعت نے فرق نہیں رکھا ہے، تو اپنے بوڑھوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر بھی اگر کوئی نہیں کرنے والا ہے، یا کوئی بندہ بیچارہ جاب کرتا ہے، وہ صبح جاتا ہے تو شام کو واپس آتا ہے اور وہ دن میں ہوتا ہی نہیں ہے، تو اگر اللہ نے مالی وسائل دیے تو کسی خدمت گزار کو رکھ لیں۔ مالی وسائل رکھنا بھی ممکن نہیں ہے، اور بھائی جیسے کوئی بندہ اپنے دادا کے ساتھ اکیلا رہتا ہے گھر میں، یا بوڑھے آدمی کے ساتھ اکیلا رہتا ہے، تو صبح جاب پہ جانا ہوتا ہے، شام کو آنا ہوتا ہے، تو پھر مجبوری میں ایک دفعہ پیمپر چینج کر لے۔ یا کوئی بیچارہ اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس 3 پیمپروں کے پیسے ہی نہیں ہیں، پھر وہ ایک دفعہ چینج کر لے۔ یعنی جس حد تک طہارت کی کوشش ممکن ہو وہ بوڑھے کے لیے کروانا لازم ہے، اور جہاں ممکن نہ ہو تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ پھر وہ بوڑھے بیچارے اگر وہ خود پیمپر چینج نہیں کر سکتے تو وہ اسی پیمپر میں ہی مجبوراً نماز پڑھ لیں، ان کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔